خواب دیکھتے اور خواب ہو جاتا صبح. یہ آپ نبوت کی طرف جا رہے تھے دھیرے دھیرے. خواب دیکھتے خواب سچ ہو جاتا, پتھر آپ کو سلام کرنے لگے تھے, اور بہت ساری چیزیں عجیب و غریب آپ کے ساتھ ہوتی تھی. تو اور آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا. یہ بت پرستی دیکھ کر آپ پریشان تھے جو کعبے کے اندر ہوتی تھی, سالانہ ہوتی تھی حج کے وقت میں, اور اس کے علاوہ ہوتی تھی, آپ پریشان تھے. تو آپ غار میں چلے جاتے تھے, غار ہیرا. آپ غار ہیرا میں چلے جاتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے زمین و آسمان کی پیدائش میں. الات عزا منات یہ معبود نہیں ہو سکتے, یہ تو خود ہم بناتے ہیں. یہ 360 بت, ان کی کوئی حقیقت نہیں. آپ غور و فکر کرتے تھے, سمجھ رہا, زمین و آسمان کی پیدائش میں. اور کہیں کہیں دن نہیں آتے تھے, اور جب سامان ختم ہو جاتا کھانے پینے کا تو آتے تھے, فوراً مائی ختیجہ بناتی تھی, اس کو وہ کرتی تھی, بھیج دیتی. آپ بہت لمبے لمبے عرصے تک اس غار میں کنٹمپلیٹ, غور و فکر, جس کو بولتے ہیں نا میڈیٹیشن, ذہن کو ریلیکس کر کے سوچنا, فکر کرنا, وہ کام کیا کرتے تھے. یہ عرصہ لمبا چلا, اور اسی اسنا میں, اسی دور میں ایک مرتبہ آپ کو ایک آواز آئی, اقرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کہا, ما انا بقارئ, میں تو پڑھنا نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا. تو اس آواز نے پھر زور سے کہا اقرا, اور وہ کہتے ہیں مجھے اس آواز نے, کسی نے ایسا لگا جیسا بغل میں پکڑ کے دباتے نا گلے میں, تو ایسا دبا دیا, اور اتنی زور سے دبایا کہ لگا جان نکل جائیں گی میری. اور دوسری بار کہا, تیسری بار کہا, تو جب میں سمجھا کہ اقرا سے مراد دہرانا ہے مجھے, جو یہ آواز کہہ رہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو گئے, مطلب سمجھے نا, پسینے میں نہا گئے. اب اندازہ لگائیے, کوئی دکھتا نہیں ہے, وہ دبا دے آ کر اتنی طاقت سے کہ جان نکلنے ہو, آواز آتی ہے اقرا پڑھو, وہ کہتے ہیں میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. اور اس کے بعد آپ باہر نکلتے, کچھ روایت میں جب آپ باہر نکلے تو زمین سے آسمان کے بیچ میں جبرائیل کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھ رہا تھا, اتنے بڑے تھے جبرائیل علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 مقامات پر روایت میں آتا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا, جس میں سے یہ پہلا موقع تھا. زمین و آسمان کے بیچ کچھ نہیں جبرائیل کے علاوہ, اتنے بڑے آپ ڈر گئے, پسینہ پسینہ ہو گئے, بھاگتے ہوئے گھر میں آئے اور کہا زملونی, مجھے اڑا دو, مجھے چھپا دو. ہوتا ہے نا کپ کپی, آپ پہ تاریخ روایت میں آتا, آپ کپ کپی تھی. مائی ختیجہ نے فوراً دیکھا, جلدی جلدی دروازے بند کیے. تو بہرحال اس کے بعد آپ نے ایک چادر اڑائی, چادر کمبل وغیرہ اڑائی, اور بیٹھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا لگتا ہے میری جان نکل جائیں گی, میں ضائع ہو جاؤں گا, میں ختم ہو جاؤں گا. مائی ختیجہ نے کہا, بہت دیکھی پہلی وہی پہ بہت ڈر گئے تھے, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گا, آپ رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہیں, آپ لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں, یہ آپ کی اوصاف تھے. آپ کی انکم نہیں ہوتی تو آپ الگ سے کام کر کے لوگوں کو انکم جنریٹ کر کھلا, آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں, آپ لوگوں کو کپڑا پہناتے ہیں, آپ لوگوں سے حسن سلوک کرتے ہیں, اچھی بات چیت کرتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. لوگ اللہ پر ایمان لاتے, اس زمانے میں ایمان والے تھے, یاد رکھیے. یہ الگ بات تھی کہ شرک کرتے تھے بہت عرب کے اکثر لوگ, لیکن اللہ پر ایمان تھا, اور اللہ ہی سب سے بڑا معبود تھا, الہ. اور اللہ کی کئی صفتوں سے انہوں نے کئی معبود بنا دیے تھے. العزا, اللہ کی صفت عزیز سے بنا دیا تھا, سمجھ رہے بہرحال. تو وہ بڑے ڈر گئے تھے, انہوں نے بڑی تسلی دی, اور مطلب جو ایک رفیق حیات, ایک بیوی کا جو کام ہوتا ہے نا, وہ واقعی میں ادا کیا تھا اپنے شوہر کے لیے. اور کہیں نہ کہیں ورقہ کی باتیں وغیرہ سب دماغ میں آلریڈی تھی, صحیفے, بادل اور خواب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب, آپ کو پتھر کا سلام کرنا, آلریڈی یہ چیزیں کچھ نہ کچھ علامات ظاہر کر رہی تھی, بٹ کلیئر نہیں تھا اب تک کہ آپ نبی ہونے والے. بٹ یہ انسیڈنٹ کلیئر تھا, آپ نے فوراً لپیٹا, اوڑا, تسلی دی, وہ کیا. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس ہوئے, تو فوراً چلیے ورقہ کے پاس, ورقہ بن نوفل کے پاس ہی فوراً پہنچے دونوں, اور کہا اے میرے چچا زاد بھائی. اب یہ مرحلہ ورقہ کی عمر کا وہ آ چکا تھا, تو ورقہ نابینا ہو چکے تھے, رات کا وقت تھا, یہ لے کر گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہا اے میرے چچا زاد بھائی سنو کیا ہوا محمد کے ساتھ, میرے شوہر کے ساتھ. تو کہا بتاؤ کیا ہوا. تو کہا یہ ہوا, ایک آواز آئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق, وہ جو پوری آیتیں تھی پڑھ کر سنائی, یہ ہوا, یہ ڈر گئے, آ کر اڑانے کا مجھ سے کہا, چپ گئی. وہ کہا, ورقہ نے کہا اگر یہ جو تم کہہ رہی ہو میری چچا زاد بہن, اگر یہ بات سچ ہے تو یہ وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ کے پاس بھی اس سے پہلے آیا تھا. اب تم دیکھتی جاؤ, تھوڑے ہی دن باقی ہے, یہ قوم اس کو اس بستی سے نکال دیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری قوم مجھے مکہ سے نکالیں گی. کہا اے محمد سن لو, جو بھی ایسا پیغام لایا ہے اس کو اس بستی سے باہر نکالا گیا ہے, تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے, لہٰذا اس کے لیے تیاری کر لو, اور کاش کہ اللہ مجھے عمر دے اور زندگی دے تو میں ضرور تمہاری نصرت اور مدد جو کچھ کر سکتا ہوں کروں گا. اسی سے علماء لکھتے ہیں جو انہوں نے جملہ کہا نا, اس سے یہ بشرف ایمان ہو چکے تھے, ان کی پوری نیت تھی مدد کریں, پوری نیت تھی. تو گویا انہوں نے اس کی ویریفیکیشن کر دی, اور ان کے پاس کیا نالج بیس تھا, پچھلی کتابوں کا علم, توریت, زبور اور روایتیں جو لوگوں میں چل رہی تھی انبیاؤں کی اور ان کے بعد کے پیروکار, اس بیسس میں انہوں نے کہا. اور اس کے 3 دن بعد ورقہ انتقال کر گئے, گویا وہ اب زندہ نہیں رہ سکے, آگے کوئی مشن نہیں دیکھا, کچھ نہیں. اور یہ 3 دن میں تو وہی بھی نہیں ہے, اس کے بعد ایک لمبی. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو اس کا سادہ جواب تو 40 سال کی عمر, اور کیلکولیٹڈ جو میں آپ کو حساب کر کے بتا رہا ہوں, 40 سال 6 مہینے 10 دن, اور یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں, یہ محرم صفر عربی مہینوں کے لحاظ سے, جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں.
لیکن میرے نبی نے ان دونوں میں سے کوئی جواب نہیں دیا. ابو ہریرہ 40 سال یا ابو ہریرہ 40 سال 6 مہینے 10 دن. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نہیں، پیدائش کائنات سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اور سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. کوئی ہستی سامنے موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں. نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ تخت ہے، نہ تخت ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے موجود ہے ہست. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے پیار کیا، انہیں چنا، پھر انہیں ہمیں آئیڈیل بنا کے دے دے گا اس کے پیچھے چل. جو ہمارا شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچائی ہے. وہ چیزیں جن کا ہماری آخرت سے تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی ہمارے نبی کے ہم تک پہنچا دی. سورہ احزاب کی شورہ آفاق آیت سے تبرکاً ابتدا کرنے لگا ہوں. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. یہ جو ترجمہ ظہیر بھائی کرتے ہیں نا شاہد بنا کر بھیجا، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں سرے سے غلط ہے. ہاں یہ بنا کر اللہ جانے کہاں کی پخ ہے اور کس چیز کا ترجمہ ہے. یہ فقرہ ذوالحال ہے. مبادیات نحو پڑھنے والے طالب علم بھی سمجھتے ہیں جاءنی زید راکبن، میرے پاس آیا زید اس حالت میں کہ وہ سوار تھا. جو یہ نہیں کہ اسے سوار بنا کے بھیجا گیا، نہیں، جب میرے پاس پہنچا آیا ہی اس حالت میں کہ پہلے سے سوار تھا. تو یہ وہی ذوالحال ہے. انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو بھیجا اس حالت میں کہ آپ شاہد تھے. شاہد مانی گواہ. اب چونکہ کہنے والا اللہ ہے اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کس کے گواہ تھے، تو یہ جملہ مطلق ہے. چونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسانوں پر گواہ، جنوں پر گواہ، فرشتے پر گواہ، اگلوں پہ گواہ، پچھلوں پہ گواہ، تو یہ جملہ علی الاطلاق ہے. خان صاحب مطلق ہے. تو ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے آپ کو اس حالت میں بھیجا کہ آپ سب پر گواہ تھے، بھیجنے والے پر بھی گواہ تھے. پورا قرآن پڑھ رہو، جہاں اللہ علم ترا کا لفظ استعمال کرتا ہے جب ہم سے کہتا ہے تو ہمیں یہ کہتا ہے کیا تم لوگوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے زمین کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اپنی پیدائش کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اپنے طعام کو نہیں دیکھا؟ لیکن جب اپنے حبیب سے کہتا ہے تو یوں کہتا ہے علم ترا الی ربک، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ آپ کو ہم نے شاہد بنا کے بھیجا، گواہ، مخلوق پر بھی، خالق پر بھی. اور غضن فر ایک وقار نقوی کے لگائے ہوئے اس ممبر پہ بیٹھ کر ایک چیلنج کرنے لگا ہے، اور شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک، عالم رنگ بو کے ہر مدعی علم تک میرا چیلنج پہنچاؤ. کوئی مائی کا لال رد پیش کرے اپنی شہرگ نہ کاٹوں تو میرے نطفے میں شک ہے. ہاں تو شاہد ہے، گواہ ہے، خلق پر بھی، خالق پر بھی، اور سوائے میرے رسول کے کوئی اس کے وجود کا گواہ نہیں. آدم بھی بے خبر تھا اگر محمد نہ بتاتا کہ اللہ ہے.
इसने बताया, इसने बताया। सारे ज़हीर भाई सिमाई तौहीद वाले हैं, वो गजनफर हो या आदम है, वो सरदार आशिक खां हो या ईसा, हर एक ने सुन रखा है कि अल्लाह है। हमने सुना है ना अल्लाह है, आदम ने भी सुना था अल्लाह है, हमने अपने बड़ों से सुना अल्लाह है, आदम ने मेरे नबी से सुना कि अल्लाह है। अल्लाह यानी मैं गजनफर से लेकर आदम तक सिलसिला फैला के दिखा सकता हूं कि इसने सुना, उसने सुना, उसने सुना, उसने सुना, हत्ता कि आदम ने सुना। तो ये सिलसिला मेरे नबी से आगे बढ़ा कि उसने सुना हो। रोशनी के पीछे वाले ठीक है, जो दोस्त खड़े हुए हैं दूर ठीक है, जीते रहो। सर उठाना। हमने आपको भेजा कि आप शाहिद थे पहले से। अब पहले से शाहिद होना नवकार रख भी समझ में आया, यानी पहले शाहिद थे हम पर। और नहीं 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 नहीं, यहां खान साहब एक लफ्ज कहना चाहूंगा। आयत का आगाज क्या है? या अय्युहन नबी, ऐ नबी, हमने आपको इरसाल किया, यानी रिसालत पे आज आ रहा है। नबी अल्लाह जाने कब से है। नहीं, थोड़े लोग समझे, अक्सरियत के सरों से गुजरा। और रसूल ने भी देखा था कि नहीं समझ सका जमाना, तो फिर रसूल ने एक बात की, कुन्त नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। इस हदीस को ज़ाहिर भाई पढ़ तो हर कोई देता है, लेकिन हमें समझा कोई नहीं। अब जैसा कि वकार नकवी ने मुझे फोन किया, क़िबला कहां पहुंचे? मैंने कहा मैं बाबू साबू और रावी के दरमियान हूं। यार बच्चा भी सोचे तो बात तो समझ में आ जाएगी। मैं बाबू साबू और रावी के दरमियान हूं, यानी ना मैं बाबू साबू में हूं चले बड़ी बात, हाँ, ना मैं रावी में हूं। तो यही तेरा नबी कह रहा है, वह आदम बैनल माए वत्तीन, आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था, यानी अभी ना पानी था ना मिट्टी था, मैं नबी था। मैंने सर उठाओ शिया सुनियो, एक बात अमजद इससे भी बढ़ के रसूल ने की, जहां इल्म को थरथरी छूट गई। फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनर रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान था। तो मानना पड़ेगा, ना रूह था ना जिस्म था, मैं नबी था। तो जब रूहें भी नहीं थी, ये नबी किसका था? उस वक्त की बात कर रहा है। हाँ पूछो ना, दावेदारान इल्म तक मेरा चैलेंज ले जाओ। रूह नहीं, ये नबी है, जिस्म नहीं, ये नबी है। किस पे नबी? तो किसका नबी है? किस पर नबी है? क्योंकि नबी के लिए उम्मत भी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, उसी वक्त के इशारे दे रही है ये आयत। हमने आपको इरसाल किया, भेजा, इस हालत में कि आप शाहिद थे, व मुबश्शिरन, इस हालत में भेजा कि आप खुशखबरी देने वाले थे, व नज़ीरन, आप डराने वाले थे। ये भी तो सोचने वाली चीज है ना। बशीर है तो किसके लिए, नज़ीर है तो किसके लिए, बिशारत दी तो किसको, डराया तो किसको। अब तो सारे नजर आ रहे हो मुझे कि कैमरे का रुख पिछली तरफ हो गया है। सर उठाना आखिरी बंदे तक, खड़े हुए हजरात भी। वदाउअन इलल्लाहि बिइज़्निही, और हमने आपको जब भेजा उस वक्त भी आप अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे।
خدا کی قسم وقار نقوی دنیا قرآن پڑھتی ضرور ہے، سمجھتی نہیں، سروں سے بھی گزر جاتا ہے اور زبان کی نوک پہ رہتا ہے، نیچے اترے تو سمجھ آئے۔ جی جی خود رسول فرماتے ہیں سیاتی زمان علاقوں میں لا یتجاوز القرآن من حلقہ، میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ ایک جاور بیٹے دوسری حدیث ہے رب تعالی للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قرآن کے قاری ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ داعین اللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے تھے، قرآن سامنے ہے، میرا چیلنج ہے، آدم ہے یا عیسیٰ، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آؤ اللہ کی طرف، ہر ایک نے دین کی طرف بلایا۔ یہ میرا نبی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ بھائی اپنے اپنے دیکھنے کی بات ہے، جنہوں نے دین دیکھ رکھا ہے انہوں نے دین کی دعوت دینی ہے۔ اچھا اب ایسے ہے کہ کوئی مومن اس نکڑ پہ، کوئی اس نکڑ پہ، کوئی اس کوچے میں میری آواز سنے، وہ تو کہہ سکتا ہے کہ آؤ غضنفر کی طرف، تو غضنفر ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اب میرے رسول نے بلانا ہے اللہ کی طرف، وہ جگہ بتا نہیں، اگر یہی ہو تو اب یہی نہیں رہنے والے۔ اور یہ بھی پتا ہے کہ کچھ کلیجے چر سے پھٹ بھی جائیں گے، جو کہ جملہ ایسا ہے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ تو اللہ ایک جگہ ہو تو نبی کہے آؤ مکے میں اللہ دکھاؤں، آؤ کعبے میں اللہ دکھاؤں، آؤ مدینے میں اللہ دکھاؤں، آؤ فرش پہ اللہ دکھاؤں۔ اللہ تو ذرے سے عرش تک وہ کون سی جگہ ہے جہاں نہیں؟ آیت کہہ رہی ہے داعین اللہ، تم اللہ کی طرف بلاتے ہو بے اذن ہی۔ یہی تو فکرہ ہے سوچنے والا، اللہ کے اذن سے، جب بلانا ہی تیری طرف ہے اذن کیسا؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ بھئی دعوت جو دینی ہے تو جسے اجازت کیسی، تیرا اذن کیسا، اور پھر ایک جگہ تو اللہ ہے نہیں، اب کیسے دکھائے گا رسول؟ اب وہ بندوں کو تو حاضر ناظر کر نہیں سکتا کہ ایک ایک کو کائنات کی ہر جگہ موجود کرے، دکھائے کیسے؟ آیت نے ظہیر بھائی کہہ دیا تھا، سمجھ میں بات آئی نا، راز کھولا در نے، پہیلی ڈالی تھی شہر نے، راز کھولا در نے۔ سر اٹھانا، شہر رسول، در علی، یہ تو مانتے ہو نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، رسول شہر، علی۔ چلو میں یوں مثال دیتا ہوں، بھاٹی دروازہ ہے نا لاہور کا، اب کسی طرح یہ شہر چل پڑے، یہ 1 میل آگے چلا جائے، جو دروازہ ہے وہ 1 میل سے بھی چند فٹ آگے ہوگا کہ نہیں؟ اگر یہ شہر ہوا میں اٹھنا شروع ہو جائے، شہر نیچے ہوگا، دروازہ آگے ہوگا۔ بس شب معراج کے سفر پہ غور کرنا، جہاں شہر رکے گا ظہیر بھائی دروازہ کچھ آگے جائے گا نا، نہیں، یا یہ حدیث کتابوں سے دھو یا سفر معراج سے مکر، تیرے ایمان کی سج دھج تو دیکھوں، ورنہ پھر ماننا پڑے گا اگر شہر ہوا میں ہے تو دروازہ فضا میں ہے، شہر فضا میں ہے تو دروازہ خلا میں ہے، شہر خلا میں ہے تو دروازہ سما میں ہے، شہر ملکوت میں ہے تو دروازہ جبروت میں ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ شہر او ادنا پہ رکا، دروازے نے اندر سے کہا عبدی فاستمع لما یوحی۔